اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے۔ تفسیر روح المعانی میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں ظالم لوگ اور ان کے مددگار، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے دعوت قلم کو درست کیا ہے وہ بھی سب ایک لوہے کے تابوت میں جمع ہو کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ معارف القرآن کی حدیث ہے یہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اہم نصیحت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو خط میں یہ نصیحتیں لکھی ہیں: میں تجھے تقوی کی تاکید کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اہل تقوی کے سوا کسی پر رحم نہیں کیا جاتا، اور اس کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا۔ اس بات کو کہنے والے تو بہت ہیں مگر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابن کثیر کی روایت ہے یہ۔ جب تک باوضو رہو گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے یعنی اعمال کے لکھنے والے تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ چھوٹے اور بڑے گناہ کی عجیب مثال۔ مسند احمد میں ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے مداح بھی مذمت کرنے لگتے ہیں اور دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے بے پرواہی انسان کے لیے دائمی تباہی کا سبب ہے۔ صحیح حدیث میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ اور استغفار کر لیا تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور اس کا نام قرآن میں رین ہے۔ کلا بل رعان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ان کے اعمال بد نے۔ البتہ گناہوں کے مفاسد اور نتائج بد اور مضر ثمرات کے اعتبار سے ان کا آپس میں فرق ضروری ہے۔ اس فرق کی وجہ سے کسی گناہ کو بڑا اور کسی کو چھوٹا کہا جاتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، یا آگ کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاری، کہ انسان ان دونوں میں سے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے محمد بن کعب قرظی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جو لوگ نماز تسبیح کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا۔ اور سلف صالحین نے فرمایا کہ ہر گناہ کفر کا قاصد ہے جو انسان کو کافرانہ اعمال و اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ معارف القرآن۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔